यहाँ سے جی تقریباً ہم نکلے اتوار والے دن جمعے والے دن ہم نکلے یہاں سے تقریباً 4-5 بجے. تو پھر ہم کوٹدو سے آگے جب دہرہ دین پناہ گئے تو دہرہ دین پناہ سے ہم چوک منڈے کی طرف MM روڈ پہ ہو گئے. تو MM روڈ پہ جاتے رہے، درمیان میں ایک آدھے ہوٹل پہ رکے جہاں نماز پڑھی. تو ہم لوگ کسی نے بتایا کہ وہاں جو ہے نا جی کہ شاید ایک دو جگہ پر لائٹ نہ ملے. ہمارا ارادہ تھا کمراٹ جانے کا ارادہ تھا. تو ہم لوگ لگا کہ شاید جو ہے نا وہاں ہم لوگ بجلی کہیں نہ ملے تو میں پاور بینک لے لوں. تو میرے ذہن میں نا پھر میرا ایک اسٹوڈنٹ آیا ملک عمیر، وہ میاں والی کا ہے. تو میں نے اس کو کال کری، میں نے کہا یار ہم آ رہے ہیں، میاں والی تیرے پاس رکیں گے، چائے بھی پئیں گے اور پاور بینک کا بندوبست کریں. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے. پاور بینک ہوتا جی جس سے موبائل چارج ہوتے ہیں، اگر لائٹ نہ ہونا تو پاور بینک کی وہ لگا دو تو موبائل چارج ہو جاتا. تو ہم نے کال کر دی. تو بعد میں نے اس کو کہا بھی لوکیشن بھیج اپنی. تو اس نے اپنی لوکیشن بھیجی. تو وہ میاں والی نہیں تھا، وہ کندیاں میں رہندا تھا. میں نے شروع تو یہ پتا تھا میاں والی میں رہندا، کیونکہ وہ شروع تو میاں والی بتاتا تھا. تو پھر میں نے جناب علی اس نے لوکیشن بھیجی تو وہ کندیاں شہر کا تھا. تو تقریباً ہم 10 بج گئے. میں نے کہا یار ہم لیٹ تو نہیں ہو گئے؟ تو کہہ رہا نہیں سر آپ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں سوچا کہ اس کے گھر پہلی دفعہ جا رہا تو اچھی بات نہیں ہے. اب MM روڈ پر تو کچھ نہیں ملتا، وہ تو سارے شہر تو دوسری طرف ہیں. تو پھر ہم رک کے چاندنی چوک کلور کوٹ والا جڑا موڑ ہے، تو وہاں مٹھائیوں کی 2-3 دکانیں تھی. تو وہاں اتر کے میں نے مٹھائی لی. تو مٹھائی پیک کروائی، اس کے گھر گئے. تو اس نے پوچھا تھا سر کھانا؟ میں نے کہا لیٹ ہو جائیں گے، کھانا ہم کھا لیں گے، تیرے پاس صرف چائے پئیں گے. وہ اصرار کرتا رہا لیکن ہم نے انکار کر دیا کہ نہیں بھی ہم نہیں کھانا کھانے. بہرحال جی وہ کندیاں ہم اندر شہر میں چلے گئے. پھر 2-3 گلیاں کراس وغیرہ کر کے اس کے گھر پہنچ گئے. تو اس نے چارپائیاں وغیرہ بچھائی ہوئی تھی، پنکھا شنکھا لگا ہوا تھا، ٹیبل شیبل لگی ہوئی تھی. تو یہ تو میں نے پتا تھا پچھلے کچھ دن پہلے نا انہوں نے نواں گھر بنایا تھا. تو وہ نویں گھر میں ہی لے گیا. میں نے کہا یہ مٹھائی بھی تیرے نویں گھر کی خوشی میں. تو وہ کہنے لگا جی آپ نے تکلف کرا. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. مٹھائی دی اس نے. پھر وہاں بیٹھے تو وہ جی پھر اس کے والد صاحب آ گئے. تو وہ تو جانتے تھے میں اس کا ٹیچر ہوں، میرا نام HM رانا ہے، اس میں پڑھانا. تو پھر وہ آ گیا. انہوں نے جناب علی چائے، شامی کباب، وہ ایک مکھنڈی حلوہ ہوتا براؤن کلر کا، وہ بڑی بڑی اس طرح بڑے ٹریاں، وہ انہوں نے پیش کری. پھر جو حلوہ بچ گیا انہوں نے ہمیں پیک کر کے دے دیا. تو پھر وہاں ہم تقریباً پوڑا گھنٹہ رکے. وہ بندہ پہلے کام کرتے اسلام آباد میں، تو اب وہ آ گیا تھا یہیں کندیاں. تو پھر جناب علی ہمارا روانہ ہونے لگا. اس نے ہمیں پاور بینک دیا، وہ بالکل نواں تھا. کہہ رہا سر یہ جو ہے نا وہ پاور بینک تو میرے پاس تھا نہیں، پھر میں نے یہ نیا خرید لیا. تو میں نے اس کو بڑا اصرار کرا اس کے پیسے لے لے بھائی. کہہ رہا نہیں سر آپ لے جائیں، جب واپسی آئیں گے نا پھر مجھے دے دیجیے گا اگر کہیں ملے تو، ورنہ آپ کو گفٹ ہے. تو بہرحال جی پھر ہم وہاں سے نکلے تقریباً 10-11 بجے، تقریباً 11-11:30 ہو گئے جب ہم کندیا سے نکلے. پھر ہم دوبارہ MM روڈ پہ چڑھ گئے. پھر وہاں تے میاں والی کراس کرا. پھر میاں والی تے جو موٹر وے پہ چڑھتے ہیں نا درمیان میں تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے، پونے گھنٹے کا. تو ہم نے کہا یار یہ جو میاں والے اسلام آباد والا موٹر وے ہے نا اس پر کھانا وغیرہ کہیں نہیں ملنا، پیٹرول وغیرہ ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ مل جائے گی. تو ہم نے پھر وہ موٹر وے چڑھنے سے پہلے نا جو ایک ہوٹل آیا چھوٹا سا، تو وہاں ہم نے کھانا کھایا. اس نے کہا بھی دال اور چکن مکس کر دے. تو اس نے وہ مکس کر دی. تو وہ روٹی شوٹی کھا کے پھر ہم وہاں سے نکل پڑے. جب موٹر وے پہ چڑھے تو پھر ہم نے جو ہے وہ راستے میں ایک جگہ سٹاپ کرا، وہاں جناب والی پیٹرول وغیرہ دوبارہ فل کروا لیا. پھر وہ باروں پھر آئی میں نے چھوٹے عثمان کی کال بھائی کی. کہہ رہا بھائی آپ، اس نے بھی بتایا تھا کہ ہمارے. تو اس نے کہا بھائی کہاں پہنچے؟ میں نے کہا ہم اسلام آباد کے نزدیک تو ہیں لیکن ہم آندھے کوئی نہیں، ہم ڈائریکٹ یہاں سے نکلیں گے. تو کہہ رہا ٹھیک ہے. پھر ہم اسلام آباد کراس کر کے ایک ریسٹ ایریا آندا، وہاں بھی ساری چیزیں مل دیا. تقریباً فجر کا ٹائم داخل ہو گیا تھا. تو ہم تھوڑی دیر وہاں رکے، چائے شائے پی اور فجر کی نماز پڑھی. فائدہ ہم نے یہ ہوگا کہ ہمارے 3 ڈرائیور تھے. میں تھا، ایک آصف لڑکا ڈرائیور تھا، ایک عبدالباسط ڈرائیور تھا. تو وہ آصف نے زیادہ تر گاڑی چلائی.
پھر وہاں آتے ہم ساری رات فجر کے بعد چلاندے رہے. پھر وہ جو ہے وہ مطلب ہے ہم چکدرہ جب پہنچے نا تو فائنل انہوں نے کہا کہ جی اب بتاؤ کدھر جانا, کیونکہ ہم نے یہ اطلاع تھی کہ کمراٹ میں بارشیں ہو رہی ہیں تو اور وہاں خطرہ ہے, ابھی الرٹ ایشو ہے. تو پھر ہم نے ارادہ کرا ابھی وہاں نہیں جاندے, استخارہ وغیرہ تو میں کر کے گیا تھا ابھی کدھر جانا کدھر نہیں. تو ہم نے کہا جی کالام چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کالام چل رہے ہیں. ہاں جی وہی سوات. پھر ہم وہاں سے نکلے نا جی جس ٹائم چکدرہ سے چلے گئے تو پھر ہم جو ہے نا جب سوات میں انٹر ہوتے ہیں مینگورا کی طرف تو وہ ایک وہ بڑا انٹرنس بڑی ہوئی ہے ان کی نا, اس کا ایک سوات کا رستہ مین مینگورا تے جاندہ, ایک ادھر سائڈ تے جاندہ. ہم نے اس رستے کا نہیں پتہ تھا, میپ ہم نے ادھر کا شو کر رہا تھا. تو ہم نے کسی سے پوچھا بھی یہ جو رستہ ادھر جا رہا ہے یہ کیسا؟ انہوں نے کہا رستہ بھی بہت اچھا, رش بھی کوئی نہیں ہونا اور روڈ بھی بہت اچھا. اور واقعی اس طرح ہوا جی. وہ ایک تو صبح کا ٹائم تھا, اسکول وغیرہ بچے نہیں تھے, شاید وہاں رش ہو 9 10 11 بجے کے بعد. تو وہ جناب والی اس میں وہاں ہم ادھر تے پھر مڑے کیا کہتے ہیں اس نو ادھر تے مڑ گئے. وہ رستہ تھوڑا سا لمبا تھا لیکن جی روڈ کارپیٹ تھا, بہت اچھا تھا. اس نے ہم نے آگے جا کے نکالا مدین جا کے, مطلب ہے ہم نے نہ مینگورا دیکھا نہ, ہاں مدین اس نے نکالا. اچھا تجھے چپ کرایا میں نے. جی گاڑی درمیان میں جی روک لیندے تھے کبھی کبھار, لیکن آپ وہاں جب ہم رکے پھر چکدرہ سے نکلے پھر وہ جب سوات کے لیفٹ سائڈ پہ ہوئے نا پھر تو گاڑی نے ہم نے ریسٹ نہیں دیا. پھر تو ہم وہاں جا کے نکلے تو وہاں جب پہنچے تو ہم نے مینگورا وغیرہ یہ سارا کراس کر لیا تھا. تو ادھر سے جب ہم پہنچے پھر آگے نکل گئے تو آ گیا بحرین. تو بحرین میں پھر ہم رک گئے, بحرین میں گاڑی لگائی. اور پھر وہ جو منو پتہ وہاں ایک ہوٹل نا پل کے ساتھ ہی ہے تو وہ دریا کا پل ہے, تو وہ وہاں گاڑی لگائی. تو ناشتے کا آرڈر کرا, ہم پل پر چلے گئے. پھر وہاں تصویریں وغیرہ بناتے رہے. اوپر چلے گئے تھوڑا سا وہاں مسجد کا نہیں میں نے دیکھی جی بحرین کی. جی اچھا انہوں نے نہیں دیکھی جی. مدین ہم وہاں ناشتہ کرا جی, گاڑی نو ٹھنڈی ہوگی تھوڑی, وہاں پکچرز وغیرہ بنائی. پھر ہم نے جی مدین تو جی اب گرم ہو گیا جی. بحرین ابھی بھی گرم ہے, اتنا ٹھنڈا نہیں ہے, اب نہیں رہا اتنا ٹھنڈا. ویسے بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جولائی میں یہاں جو ہے نا گرمی زیادہ ہوتی ہے. جولائی کالام بھی وہ کہتے ہیں گرم ہوتا. ہاں جی جولائی وہ میں نے وہاں سے لوگوں سے پوچھا نا, انہوں نے کہا جولائی ہمارا گرم ہے, باقی مہینے ہمارے ٹھیک ہیں. وہاں ناشتہ کرا, ہم نے یہ لگ رہا تھا کہ جی وہ جو کالام کا رستہ ہے نا بحرین تے کالام وہ ہوئے گا مطلب سیلاب آئے تھے بہت زیادہ خراب. ہم نے سنا بھی یہی تھا, ہم نے لگ رہا تھا بہت زیادہ ٹائم لگا. خراب تھا لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 80% رستہ ٹھیک تھا. 20% رستہ تھا جہاں پہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں, بڑے پتھر نہیں تھے, گاڑی نیچے نہیں لگتی. اتنی کالام تک جی کوئی اتنی اونچائی نہیں ہے, مطلب رستہ برابر ہے. اس سے زیادہ اونچائی تو مری میں چلے جاؤ وہاں ہے. وہ جو آپ منال جاندے ہیں اس کی اونچائی زیادہ ہے. کئی جگہ ایبٹ آباد جب جاندے ہیں تو کئی اونچائیاں ایبٹ آباد میں زیادہ ہیں. تو وہ اتنی اونچائی نہیں کلام تک. یہ سارا سوات کا رستہ اتنی وہ جس نے کہتے ہیں سٹیپ نہیں ہے. کالام پہنچ گئے جی, وہاں پہنچے تو وہ لڑکے سارے ہم تھکے ہوئے تھے, سویا تو کوئی پچھلے تو سوندے رہے, میں اور آصف آگے تھے, ہم تو نہیں سوئے. میں نے کہا میں سوؤں گا, وہ بھی سو جائے گا, کیونکہ وہ ہمت کرتا رہا چلاندہ رہا. اس کے بعد پھر ہم پہنچے جی جناب والی وہاں بحرین. تو ہم نے سارا کراس کر کے تو ہم نے کہا وہ ہوٹل لیں گے جو دریا کے کنارے پہ ہو, تاکہ ساری رات چلو بالکنی بھی ہو, دریا کا شور وغیرہ بھی ہو, تو وہاں ہم چلے جائیں گے. پھر کوکنگ بھی کرنی تھی. کوکنگ کمرے میں تو نہیں ہو سکتی, کوکنگ وہاں ہو سکتی ہے جہاں اس کمرے کا تھوڑی سی بالکنی جگہ بھی ہو ایکسٹرا باہر کی طرف. پھر وہ کمرہ کوئی ریٹ بتاتا رہا, 4000 کوئی 6000 کوئی 9000, کیونکہ اس دن ہفتہ ہو گیا تھا, ہفتے کا ریٹ زیادہ ہوتا ہفتے کی رات کا, کیونکہ ہفتے میں رش ہوتا نا, اکثر چھٹی والے آ جاتے ہیں. پھر وہاں سے ہم نے وہ ایک کمرہ لیا, انہوں نے ہم نے 5500 میں کمرہ دیا وہ. تو وہاں تو ہم سارے بے ہوش تھے, تو منو تو چکر آنے لگے بہت زیادہ, پوری رات جاگتا رہا. پھر اور منو میری طبیعت بھی خراب ہو گئی. بس پھر ہم نے ہمت کری تو ظہر پڑھ کے ہم سو گئے.
تو پہلے وقت میں ظہر پڑھ لی، مطلب جب جو ہی داخل ہوئی ہم نے کہا چلو 5-6 گھنٹے ہوئیں گے جب تک عصر کا ٹائم داخل ہوئے گا وہ ختم ہوئے گا، نماز وغیرہ پڑھ کے جی پھر ہم سو گئے، اور وہ لڑکے اکثر میرے خیال جماعت کی نماز پڑھتے رہے۔ پھر جی ہم اٹھے وہاں تقریباً عصر کے بعد اٹھے تو جو لڑکا ہمارے ساتھ تھا بڑا اچھا لڑکا تھا، حارث نام تھا، تو وہ کوکنگ وغیرہ تھوڑی ہو جائے، اس نے نوڈلز وغیرہ بنا لیے، چائے بنا لی، ہم اٹھے منہ ہاتھ دھویا وہ کرا، پھر ہم سارے نہا کے فریش ہو گئے۔ پہلے دن تو یہاں سے گرمی میں گئے تھے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں نہا لیے، بعد میں تو ٹھنڈ لگے، پھر وہ پانی میں ہوٹل کا بندوبست تھا گرم پانی کا۔ پھر جی ہم جناب علی مغرب سے تھوڑا سا مغرب کی نماز وغیرہ پڑھ کے نکلے، تو پھر ہم اوپر چلے گئے تھوڑا سا نا پہاڑا پر، وہاں تے اوپر تھے نا بحری اس کا کالام کا پورا دریا نظر آندا اور لائٹیں نظر آندی، روڈ نظر آندا، تو ہم وہاں اوپر پیدل چلے گئے۔ تو اوپر گئے وہاں کیمپ وغیرہ بھی تھے، کیمپاں کے بھی ریٹ پوچھے، تو وہاں کیمپ میں بدلا رہ تو لے، وہاں کیمپ میں اچھا ہوندا بھی، کھلی آب و ہوا ہے، لیکن وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے واش روم تو نہانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نہائیں گے کہاں؟ انہوں نے کہا بھی اس واسطے تو سانو نیچے جانا پڑے گا، وہاں کیا کہتے ہیں اس نو نیچے جو ہے نا بازار میں جانا پڑے گا۔ ہم نے کہا بھی یہ تو بارے منی ہے، بندہ رہے ہاں نہائے وہاں۔ تو اس کے بعد پھر جی ہم وہاں تے نیچے چلے گئے، پھر دریا کے ارد گرد پھرتے رہے، 2-4 ہوٹلوں کا ویسے ریٹ پوچھا، تو اس ٹائم تو ہفتے کی رات ہو گئی تھی، تو پھر وہ ریٹ تو بہت زیادہ ہو چکے تھے اس ٹائم۔ پھر ہم جی رات آئے، رات میں کھانا شانا خود ہی بنایا، پھر ہم نے رات میں جو ہے نا پھر پورا بازار پھرے، ہم بازار کے اینڈ پہ تھے پل کے ساتھ، پھر ہم نیچے تک پورا بازار ہم نے گھوما، وہاں ایک کرکٹر بھی آیا ہوا تھا اعظم خان جو پاکستان کھیلتا ہے۔ بازار کے اینڈ تک آئے تو بہت ساری چیزیں دکانیں وہاں دیکھی، لیکن چیزیں مہنگی تھی، تو پھر ہم واپس چلے گئے، سوئے، صبح رات کو ٹائم ڈیسائیڈ کرا اتنے بجے اٹھیں گے اور مہوڈنڈ جھیل جائیں گے۔ تو پہلے تو یہ تھا جی کہ مہوڈنڈ جھیل جیپ جاندی تھی، اب تو ہمارے پاس آلٹس تھی اور اس کی اتنی زیادہ کلیئرنس بھی نہیں ہے، تو اب جب ہم نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اب تو روڈ بن گیا بھائی پورا، اب انہوں نے وہاں پورا نا جی سیمنٹ بجری کا روڈ بنا دیا، تو وہ میں نے ڈرائیو کری اوپر نا مہوڈنڈ تک، رستے میں 2-3 آبشاریں آندیاں، میں نے کہا بھی جاندے ہی نہیں رک دے، پہلے ڈائریکٹ اینڈ پہ جاندے ہیں، تو پہلے مہوڈنڈ جھیل ہے پھر سیف اللہ جھیل ہے۔ ہم پہلے سیف اللہ جھیل پہ گئے، اس پہ گرین بڑے بڑے وہ تھے، میدان تھے، ندی تھی وہ جڑی جھیل والی ہے، تو وہ جھیل میں پانی مطلب بہہ رہا ہے مسلسل، تو وہاں پھر کینٹین وغیرہ تھی، کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب ہم اوپر پہنچے وہاں ٹھنڈ ہوگی، مطلب یہ ہے کہ مہوڈنڈ جھیل اگر آپ جاؤ نا جی، آج بھی کون ہے مہوڈنڈ جھیل اگر اب جی آپ جائیں نا یا اوپر سیف اللہ جھیل جائیں، پھر آپ کے پاس سویٹر یا اپر ہونے چاہیے، تو اوپر بارش ہوگی جی تو ہم نے اپر شپر لیے ہوئے تھے، وہ اپر شپر پہن لیے۔ اس کے بعد وہاں پہلے ہم وہاں رہے کیا نام ہے سیف اللہ جھیل ہم وہاں پھرے تقریباً 1.5 گھنٹے، پکچرز وغیرہ بنواندے رہے، چائے شائے پی۔ اس کے بعد پھر ہم واپس آ گئے مہوڈنڈ جھیل ہے، بارش اور زیادہ تیز ہوگی، تو وہاں ہم نے جگہ نہیں ملی تھی، ہم ایک ہوٹل میں چلے گئے، تو وہاں ہوٹل میں بیٹھے، تو وہاں ہم نے دال چاول کھائے، چنے کی دال تھی اوپر، اور باقی 1-2 چیزیں کھائی۔ وہ ہوٹل سستا تھا، 300 روپے کی ایک پلیٹ تھی، ہم نے تو جگہ چاہیے تھی بیٹھنے واسطے، چائے شائے پی، وہ گئے، بارش ٹھنڈی ہوئی تھوڑی سی، پھر 2-4 پکچرز بنوائی۔ پہلے ارادہ تھا بھی کشتی میں بھی بیٹھیں گے، تو پھر وہ کچھ دن پہلے وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کشتی کا نا، لوگوں نے وہ جیکٹ وغیرہ کے بغیر جو ہے نا وہ بیٹھ گئے، تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایک لڑکی کی بیچاری کی لاش اب تک نہیں ملی۔ تو پھر وہ 1-2 لڑکے ڈرے ہوئے تھے، میں نے کہا یار اگر آپ احتیاط کے چلو نا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر آپ لائف جیکٹ پہنو، ان لوگوں کی مانو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر جی وہاں سے ہم نکلے تو بادل تھے رستے میں، جہاں ہم اچھا سین ملتا اترتے تصویریں بنا لیندے۔ پھر وہ رستے میں نا 2-3 آبشاریں گزریاں، وہ کہتے عمر بھائی صاحب آبشار پر روک لیں، ادھر روک لیں، میں نے کہا جو مین ہے نا وہاں روکوں گا۔ تو وہ پھر اگلی ایک آبشار ہے بہت اونچی بڑی، تو اس کے ساتھ گاڑیاں پہلے ہی بہت زیادہ کھڑی تھی، تو ہم نے وہیں وضو وغیرہ کیا آبشار میں نے نماز پڑھی، تو وہ پھرتے رہے، پھر ہم آبشار میں اوپر چلے گئے۔ وہاں سے جب واپس آئے تو ہم تقریباً عصر کے ٹائم واپس پہنچ گئے۔ ہاں جی کار اوپر گئی جی، مہوڈنڈ بھی گئی، سیف اللہ بھی گئی، وہ رستہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اب وہ جیپ کا رستہ نہیں رہا نا، اب سائیڈ پہ اکثر انہوں نے نا مری کی طرح سائیڈ پہ بارڈر بھی لگا دے، کچھ ایریے خالی ہیں، تو باقیاں جگہ پر انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے ہوئے جو رکاوٹیں نہیں ہوتی جس سے کار نیچے نہ جائے، وہ بھی روڈ بہت اچھا، اب جیپ کروانے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، تو ساری من نے چلائی گاڑی نا۔ وہاں سے واپس آئے
تو اب کیونکہ پچھلی رات جب ہم اوپر چڑھے ہوئے تھے نا جی، تو اس ٹائم مغرب کے بعد وہاں روڈ بلاک ہو گیا تھا. تو بہترین پالیسی یہ ہے کہ جب آپ اوپر جاؤ نا تو وہاں تک نکل آؤ پہلے، کیونکہ جب آخر میں سب نکلتے ہیں نا سر کے بعد، پھر وہ بہت لمبی لائن لگ جاتی ہے. اور پاکستان میں اگر تھوڑا پڑھا لکھا معاشرہ ملتا ہے نا پہاڑا میں ملتا، وہاں لوگ اپنی لائن نہیں توڑتے، کیونکہ وہاں صرف 2 گاڑیاں کی جگہ ہے. اگر آپ لائن توڑیں گے نا اور ادھر سے کوئی گاڑی آ گئی، پھر دونوں سائڈ بلاک، تو وہ اپنی سائڈ میں رہتے ہیں. تو ہم پہلے ہی نکلا ہے، بعد میں پھر ہم نے دیکھا نا ہوٹل تھے تو واقعی دوبارہ پھر روڈ بلاک ہو گیا تھا مغرب کے بعد. بس جی پھر تھکے ہوئے تھے، ہوٹل آئے تو ویسے لیٹے، گپا شپا لائی. اس لڑکے نے پھر ہمت کری، اس نے سالن پھر بنایا، سالن روٹی کھائی. تو پھر اب ارادہ بنا جی اب کیا کریں اگلے دن. تو کچھ نے کہا کمراٹ چل دیں. تو میں نے کہا ادھر سے اگر جائیں گے نا کالام تے کمراٹ تو یہ ساری جیپ ہے، 4-5 گھنٹے لگیں گے اگر ہم. اور وہ جو مین پوائنٹ ہے نا جہاز بانڈا اور کٹورا لیک، ادھر تے ہم نے بڑا مشکل ہو جائے گا. یا تو ہم ادھر تے ہی آندے چکدرا تے تھل جاندے اور تھل تے پھر آگے جہاز بانڈا اور پھر اوپر چلے جاندے. تو پھر ہمارا فیصلہ ہوا جی جو ہے نا واپس چل دیں. تو واپس چل دیں تو میں نے انہوں نے 2 رستے بتائے. میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ سیدھا گھر چلے جاندے ہیں، کالام میں تو یہی چیزیں تھیں جو دیکھ لی. اگر تھا نے کچھ ایکسٹرا سپاٹ دیکھنا تو معلم جبہ دیکھ لیندے. تو پھر انہوں نے، میں معلم جبہ کے رستے تک نا جی میں نے انہوں نے نہیں بتایا، چکدرا تک. پھر وہ کہنے لگا عمر بھائی موڑے ادھر. میں نے کہا نہیں معلم جبہ چل دیں. معلم جبہ جب گئے تو وہ ٹھنڈا ہے، وہ مطلب ہے رات نو اب جیکٹ کے بغیر. اب مغرب کے ٹائم بھی ٹھنڈ ہو گئی تھی. پہلے ہم اوپر گئے جہاں وہ چیئر لفٹ وغیرہ ہے اور وہ پی سی ہوٹل ہے. میں نے انہوں نے بتایا بھائی ہم نے تو یہ کئی دفعہ لی ہوئی ہے چیئر لفٹ وغیرہ. 1-2 لڑکے نویں تھے تو ہم نے اس سے جو ٹوکن دینا اس سے بات کری. تو اس نے کہا جی اگر آپ ابھی جائیں گے 2100 کا ٹوکن ہوئے گا اور آپ 800 یوز کر سکتے ہیں، 1300 روپے آپ کا استعمال ہو جائے گا. لیکن اگر آپ دن میں آئیں گے 2500 کا ٹکٹ لیں گے تو اس میں آپ چیئر لفٹ بھی گھوم لیں گے. آپ 800 روپے کی آپ انٹرٹینمنٹ ریفریشمنٹ مطلب ہے کھانے میں بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جتنی مرضی دیر آپ بیٹھے رہیں. تو ہم نے کہا یار اب جانے سے بہتر ہے پھر میں دن میں جائے، تو ٹائم ہی مغرب کا ہو گیا. تو ہم نے واپسی کا ارادہ کرا جی، ہوٹل گئے. تو ہوٹل وہاں پہنچے تو دوپہر کا کھانا ہیوی کھایا. واپسی پہ بھی نا ہم وہیں اسی ہوٹل میں رکے جو بحرین کا تھا نا، اسی ہوٹل میں رکے. دوبارہ پل پر چلے گئے، پھر کچھ اور پکچرز بنائی، کپڑے اور پہنے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم جب معلم جب اوپر سے نیچے کھانا ہیوی کھایا تھا تو انہوں نے کہا کہ کھانا نہیں کھانا، بس نوڈلز اور چائے کر لو. تو وہاں پھر ہم نے جی وہ ہوٹل کے باہر ہی جو ہے نا دروازے کے باہر لگا لیا وہ اپنا وہ جو تھا چولہا جو ہمارا سلنڈر تھا. تو اس کے بعد جناب والی وہاں کھانا شانا کھایا، پھر سو گئے. صبح اٹھے جیپ والا آ گیا. ہم نے وہاں کسی نے بتایا کہ یار اگر تھا نے چیئر لفٹ وغیرہ دیکھی ہوئی ہے، اور میں نے انہوں نے بتایا دوستوں نے بھی یہ آپشن تو مری میں بھی اویلیبل ہے. اور مری کی چیئر لفٹ اس سے بہت اچھی ہے. مری میں پہلے وہ 2 بندے بیٹھتے ہیں، پھر آگے وہ ڈبے میں کیبن میں بیٹھتے ہیں اور پھر اوپر جاتے ہیں. تو وہ بہت پیاری جگہ مری والی اس سے. تو ہم نے وہاں سے لوگوں سے پوچھا یار کوئی نئے اسپاٹ بتاؤ جو ہم معلم جبہ میں دیکھ سکیں. انہوں نے کہا یہاں ایک 0 پوائنٹ ہے، ایک آبشار ہے، تو وہ دیکھ لو. پھر صبح ہم نے وہ کروائی جیپ. تو ہم وہاں 0 پوائنٹ چلے گئے. وہاں 3-4 دکانیں تھیں لیکن ٹھنڈی جگہ تھی، اور وہاں گئے تو بارش ہی نہ رکے. تو ہم تو یہاں سے موٹے کپڑے لے گئے تھے لیکن وہاں گرمی تھی دن کے ٹائم. میں نے بتایا نا کہ وہ کہہ رہے تھے جولائی گرم ہوتا. تو پھر وہاں جناب والی میں نے ساری بارہ شرٹاں شاپر میں رکھ لی. تو جب اوپر گئے بارش ہو گئی تو ٹھنڈ ہو گئی. میں کہا چلو شرٹاں یوٹیلائز ہوگی میری. میں ہر شرٹ پہنتا رہا، تصویریں بنائی ہم نے ہر شرٹ میں 15-20 تصویریں. تو وہاں رہے، بارش وغیرہ رک گئی. تو پھر ہم جیپ میں بیٹھ کے جب واپس آنے لگے تو وہ آبشار کا رنگ ویسے ہی بارش کی وجہ سے گدلا ہو گیا تھا. تو آبشار بھی وہ چھوٹی سی تھی. تو میں نے کہا اتنی بڑی دیکھ کے آئے تو دیکھ کے کیا کرنا. واپس ہوٹل آئے جی. گاڑی ہماری پہلے پارکنگ پہ لگی ہوئی تھی تو اس نے پیسے شیسے دیے، گاڑی میں بیٹھے، سامان سارا اوکے کرا. اور پہلے ہم نے چیک آؤٹ کر لیا تھا کیونکہ 12 بجے تک بعد اگر سامان پڑا رہے نا جی تو اگلے دن کے پیسے لینے. تو 12 بجے ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا تھا، ساری چیزیں گاڑی میں رکھی، پھر جیپ میں گئے. بندہ کالامہ بھی ہو اگر اس نے رات کو نکلنا ہو نا جی تو 12 بجے سے پہلے تو وہ اپنا سامان گاڑی میں رکھے، پارکنگ وہ دے دیں آپ. گھوم پھر کے وہ گاڑی میں بیٹھو. اگر سامان ہوٹل میں رہے گا پھر آپ کو 1 دن کا ایکسٹرا پڑ جائے گا کیونکہ چیک آؤٹ آپ نے 12 بجے کرنا. ہاں بس وہاں سے نکلے جی ہم معلم جب بس سے نیچے اترے پھر مین روڈ پہ آ گئے. مین روڈ پہ ہم کرتے آئے. رستے میں ایک نماز پڑھی ہم نے، ظہر پہلے پڑھی، پھر آگے جا کے ایک جگہ عصر پڑھی، اور پھر ہم آ کے جو ہے نا جی ہم رکے اسلام آباد تھوڑا سا پہلے.
وہاں رکے، وہ ہم نے ایک جگہ وہ ہلکا پھلکا کھایا پیا. تو پھر یہ جو بالکل اسلام آباد کے قریب ہے نا، وہاں میک ڈونلڈز وغیرہ ہے، KFC نہیں ہے، تو وہاں آ کے رکے. پھر وہاں ہم نے کھایا پیا، پھر وہاں سے ہم نکل پڑے. گاڑی ہم نے موٹر وے پر ڈال دی جی. پھر ہم چلتے رہے. تو ہمارا پیٹرول کوئی میاں والی تھے، ہم کوئی 50-60 کلومیٹر دور تھے. ہمارا جو ہے نا لائٹ جل گئی اس کی نا گاڑی کی. تو پھر ہم نے اے سی بند کر دیا، اسپیڈ کم کری. تو موٹر وے اترتے ہی جو ہے نا جی، تو لیفٹ سائڈ پہ ایک پمپ ہے، تو وہاں ہم نے فل کروا لیا. وہاں سے ہم نکلے. پھر ہم کہیں نہیں رکے. وہاں رک کے نا جیسے پیٹرول پمپ ہے، چاندنی چوک کرا ہم نے، سارا کرا. پھر ہم نے یہاں آگے پڑھی فجر، لئیے آگے فجر پڑھی. فجر پڑھ کے لئیے تو پھر جناب علیہ یہاں گھر آئے. تو یہ ساری سٹوری.